وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، درس نمبر 1192، آیت نمبر 96، سورہ نحل۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے بہت بڑے نقصان کا سودا کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور خدا سے جو تم نے عہد کیا ہے اس کو مت بیچو اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، کیونکہ ایفائے عہد کا جو صلہ خدا کے ہاں مقرر ہے وہ اگر سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 96۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، باقی رہے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کے اچھے کاموں کا اجر ضرور دیں گے۔ سامعین کرام، بہت زیادہ بنیادی آیت ہے اور عقلی لحاظ سے بھی اس پہ اگر آپ سوچیں تو ایسا ہی ہے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ پاس، ہمیشہ سے ہمیشہ ہوگا، اور پھر اللہ کا جو اجر ہے وہ بھی باقی رہے گا، اور ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، جو عطا کی جائے گی آپ کو، وہ باقی رہے گی۔ دنیا میں دیکھیں، یہاں ایک تھوڑا سا وضاحت کا نقطہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو اجر آپ کو دنیا میں دیا جائے گا وہ تو پھر وہ شرط ہے، مشروط ہے کہ اگر آپ اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی دے گا، اور اگر شکریہ ادا نہ کریں تو وہ پھر ختم ہو جائے گا۔ تھوڑی سی اس میں یہ وضاحت ہے، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں نفس اور شیطان جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں اپنا۔ تو دنیا میں آپ کو جو بھی عطا کیا جائے گا تو اسے آپ سنبھال کے رکھنا ہوگا، اور جیسے کہ یہاں پہ ہے کہ صبر کی روش آپ اختیار کریں، اچھا عمل کریں، اور صبر کا مطلب حق پر جمے رہیں، حق پر ڈٹے رہیں۔ لیکن اگر آپ پھسل گئے، لو تزیلوا، اگر آپ پھسل گئے، حق سے ہٹ گئے، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک واقعہ آتا ہے
کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایک آدمی کی مثال دی ہے کہ جس کو میں نے آتیناہ آیاتنا، جس کے پاس حق کی نشانیاں موجود تھیں، تو وہ اس سے نکل گیا، انسلخ منہا، اس سے نکل گیا، چھوڑ دی اس نے، تو پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ، تو یہ ایک نقطہ ہے، دیکھیں اجر دنیا کا بھی ثابت ہے، آخرت کا بھی ثابت ہے۔ یہ میں ایک ضمنی نقطہ آپ کو عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کہ دنیا میں جو بھی آپ کو اجر ملے تو آپ کو اسے سنبھال کر رکھنا ہوگا نفس و شیطان کے حملوں سے، تو وہ پھر باقی رہے گا، بلکہ باقی نہیں بلکہ اس میں برکت بھی ہوگی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں ثابت قدم رکھتے ہیں مومنوں کو اس دنیا میں۔ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہاں ایک نقطہ تھا جو میں نے آپ کو کہہ دیا۔ بہرحال ما عندکم ینفد، شروع سے اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں اور دوبارہ آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو میرے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اب اس کا یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا؟ یہ مضمون پھر شروع ہوتا ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ کچھ کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بنیادی باتیں، اور کچھ کرنے سے روکا۔ پھر آخر میں وعدے کا بڑے پرزور انداز سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ وفا کرنے کی بات کی۔ اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا، اور ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا۔ یہ سارا مضمون میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے آپ کو اس کی تفصیل بتائی ہے کہ وعدہ سب سے پہلے دیکھیں اللہ سے وفا کرنا ہے۔ اگر اللہ سے آپ کا، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اگر آپ نے اللہ سے وعدہ کرنے کی ٹھان لی تو اس میں پھر دنیا کے جو معاملات ہیں یا جو دنیا کے وعدے ہیں من جملہ اس میں سے ایک وعدہ بھی ہے جو آپ مخلوق کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ تو اللہ کا وعدہ وفا کرنا ہے آپ نے، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں تو ظاہر ہے کہ بندگی، اطاعت ایک حکم ہے اللہ کا، اور وہ اس کا تقاضا ہے۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدہ جو ہم نے یوم الست کیا تھا، جو پیغمبر کے ساتھ اور اسلام لانے کی حالت میں ہم کر چکے ہیں، یہ ایک وعدہ آپ کو بنیادی طور پر اس کو آپ کو نبھانا ہوگا۔ اور یہ میں اس لیے آپ کو یہ بھی یہ بات اس لیے بھی میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ایک وعدہ ہم نے بھلا دیا ہے، باقی وعدے آپ پورے کریں یا نہ کریں مخلوق کے ساتھ، کیونکہ اصل حیا تو اللہ سے ہے۔ اذا ترکت الحیا فافعل ما شئت، اصل حیا تو آپ کو اللہ سے کرنی ہے۔ اللہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل موجود ہے، بالکل موجود ہے، پوری طرح موجود ہے۔ سر کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ تو اللہ سے، اللہ کے حکم کی نافرمانی اگر آپ شروع کر دیتے ہیں جان بوجھ کے یا جو بھی،
تو اور بغاوت کی روش اختیار کر لیتے ہیں، تو یہ تو آپ نے وعدہ توڑ دیا۔ میں یہ جملہ دوبارہ کہتا ہوں، اگر آپ نے بغاوت کی روش اختیار کر لی جس طرح کہ آج کے معاشرے نے کی بھی ہے، لا نسلم، میں نہیں مانتا، ہم زبان حال سے یہ بات کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے آج کہ اللہ تعالیٰ تیرے قرآن کو میں نے نہیں ماننا، اس کو میں نے ہدایت نہیں بنانا۔ ہاں دعائیں کرنی ہیں، وَاجْعَلْهُ لَنَا هُدًى وَنُورًا وَرَحْمَةً، دعائیں کرنا نہیں ہے، بزرگوں سے بھی صرف دعاؤں کی درخواست کرنی ہے، عمل نہیں کرنا، نہ خود ارادہ کرنا ہے۔ یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ ہم دعاؤں کا یعنی کہتے ہیں، روایتاً کہتے ہیں دعا تو عمل کے بعد ہوتی ہے، کھانا کھائیں گے تو پھر وہ ہضم ہوگا، کھانا کھائیں گے نہیں تو ہضم کیا ہوگا؟ کوئی عجیب سی ہماری وہ ذہنی کیفیت ہے نا، اصل میں وہی جو بنیادی ایک دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا، اور ہم باطن کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باطن نہ ہماری منزل ہے، اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں، بات تو پھر ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، آج کا جو سبق ہے اس پہ آپ غور کر لیں، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ بس ایک یہ چیز آپ اس پہ آپ یقین کر لیں، اور یہ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ عقل سے آپ سوچیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہاں ایسا ہی ہے کہ میں ختم ہونے والا ہوں۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے سرکار، دنیا ختم ہونے والی ہے، آپ کیا اور آپ کے آباء و اجداد کیا اور آپ کے بچے کیا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ سب کچھ جو ہے یہ عارضی ہے، عارضی کے لیے مستقل چیز کی قربانی دینا یہ خلاف عقل ہے۔ عارضی چیز کے لیے، ختم ہونے والی چیز کے لیے باقی رہنے والی چیز کو قربان کر دینا یہ خلاف عقل ہے۔ تھوڑی چیز دے کے دیکھیں، آپ دنیا میں بھی ایسا کرتے ہیں نا، ایک گھر بنا ہوا ہے مثال کے طور پہ، بعض اگر آپ دیکھیں بعض ملک ایسے ہیں کہ وہاں برفانی گھر بنائے جاتے ہیں، اور سردیوں کے زمانے میں نے دیکھا ہے ویڈیوز میں کہ سردی زیادہ رہتی ہے اور مائنس میں، وہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ مقابلہ ہوتا ہے، گھر بنائے جاتے ہیں، بڑے بڑے گھر بنائے جاتے ہیں، برف کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، برف کے گھر بنائے جاتے ہیں۔ تو اب موسم، وہ برف کا گھر تو موسم کے ختم ہونے تک ہے، وہ تو پگھل جائے گا۔ اب وہاں ایک بہت اچھا گھر بنا ہوا ہے، اور آپ کا گھر ہے، مطلب دیکھیں مثال ہے، 5 کنال پر ایک گھر ہے برف کا، اور آپ کا ایک گھر ہے 10 مرلے پر جو پختہ ہے۔ اگر کوئی برفانی جب موسم ہو اس میں آپ کو کہے کہ بھئی یہ 5 کنال کا گھر ہے، میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے، بڑا خرچہ کیا ہے، ظاہر ہے خرچہ تو ہوتا ہے، تو تمہارا یہ گھر ہے 10 مرلے کا ہے، یہ 5 کنال کا ہے، تم یہ 5 کنال کا گھر لے لو اور مجھے یہ 10 مرلے کا گھر دے دو، دے دیں گے آپ؟ کیونکہ آئندہ گرمی کا موسم بھی شدید آنے والا ہے، تو شدید موسم میں تو پگھل جائے گا۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ دیکھیں، ہم دنیا میں بھی کم دے کے، زیادہ دے کے کم چیز لینے کے روادار نہیں ہیں۔ عمومی طور پہ، مثال کے طور پہ آپ کو کوئی کہ بھئی یہ 1 کروڑ روپے لے لو، اور یہ 1 کروڑ روپے لے لو، اور تمہارے پاس جو یہ 5 کروڑ روپے ہیں یہ مجھے دے دو، آپ دے دیں گے؟ 5 کروڑ دے کے 1 کروڑ روپے آپ لے لیں گے کسی کو کہ ہاں بھئی یہ کڑکتے نوٹ ہیں، یہ اچھے ہیں، میرے پاس نوٹ پرانے ہیں، تم یہ ہم وہ کر لیتے ہیں، بدل لیتے ہیں، ایسا آپ کر لیں گے؟ نہیں، اتنے آپ بے وقوف نہیں ہیں،
ہیں آپ اتنے بیوقوف نہیں ہیں۔ پرانی چیزیں نئی چیز دے کے پرانی چیز لے لیں گے آپ؟ نہیں۔ ویسے میں دیکھیں سادی سی مثالیں، دنیا میں عقلی طور پہ بھی ہم ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں، زیادہ کے بدلے یعنی تھوڑے کے بدلے زیادہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ باقی رہنے والی چیز کے عوض ہم ختم ہونے والی چیز، جیسے میں نے گھر کی مثال دی، وہ ہم کرنے کے لیے، تبادلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ورنہ وہ گھر تھا، اچھا تھا، بڑا فینسی، اور لوگ آ رہے تھے اس کے دیدار کے لیے، آتے ہیں لوگ سیر سپاٹے کے لیے۔ تو دیکھیں یہاں دنیا میں بھی آپ عقلی طور پہ جو چیز ختم ہونے والی ہے وہ اس کو آپ ترجیح نہیں دیتے باقی رہنے والی چیز پہ دنیا میں۔ اگر مثال کے طور پہ دوسری مثال دو، اب کیا کروں، یہ مثالیں ایسی بنانی پڑتی ہیں، دینی پڑتی ہیں۔ ڈاکٹر کی ڈگری کے پیچھے لوگ دیوانے ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں کہ میں بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے، مثال کے طور پہ۔ لیکن اگر حکومت یہ فیصلہ کر لے کہ بھئی یہ 25 سال یا 20 سال کے بعد آپ کے بیٹے کو جو ڈاکٹر کی ڈگری ملے گی پڑھا کے، اس کی میعاد صرف 2 مہینے ہوگی، اس کے بعد پھر اس سے ہم نہ وہ آپ کو ڈاکٹر کہلا سکے گا اور نہ ڈاکٹری کر سکے گا، نہ پریکٹس کر سکے گا، کچھ بھی، مثال ہے۔ تو کیا آپ اس 1 مہینے کے فائدے کے لیے 15 سال اپنے بچے کو پڑھائیں گے، پھر ڈاکٹر بنائیں گے؟ پھر نہیں بنائیں گے۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ تو دنیا میں بھی ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں، لیکن ہم نے بے وقوف بنا لیا ہے کہ آخرت کو بیچ کے ہم نے دنیا کا سودا کر لیا ہے۔ آخرت کو بیچ کے دنیا کا سودا کر لیا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا، ہم نے پڑھا تھا نا ابھی پچھلی آیت میں، ہم یہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، جو اللہ کا وعدہ ہے، دنیا کا حقیر مفاد اس کے لیے مت بیچو، اللہ کے وعدے پر دنیا کا حقیر مفاد مت خریدو، ہم نے خرید لیا ہے۔ دیکھیں آج جو میں اگر کلیئر آپ مجھ سے کہیں کہ بھئی شف مت کرو، سیدھی بات کرو، تم کیا کہنا چاہتے ہو، تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آج کے مسلمان کی حیثیت یہ ہے کہ اس نے جنت کو بیچ کے دنیا کا سودا کر لیا ہے۔ بس یہ ایک جملہ میں کہوں گا۔ ہماری مثال ایسی ہے اور سچی مثال ہے۔ آخرت کو چھوڑ کے ہم دنیا کے دیوانے ہو رہے ہیں۔ بس یہ ایک جملہ ہے، اس پہ آپ سوچیں۔ اگر ایسا نہیں ہے اور آپ جنت کے دیوانے ہیں اور اللہ کے دیدار کے مشتاق ہیں، آپ مجھے بتا دیں۔ آپ نہیں کہہ سکتے ایسا کہ میں تو اللہ کا عاشق ہوں اور اللہ کا دیوانہ ہوں اور مرا جا رہا ہوں اللہ کے دیدار، ملاقات اور تقرب کے لیے۔ ایسا تو نہیں ہے۔ آپ تو موت سے ڈرتے ہیں، موت تو آپ کو محبوب نہیں ہے، آپ کو تو زندگی پیاری ہے۔ موت سے انکار اور زندگی سے پیار آج ہماری کیفیت یہ ہے۔ وہ کبھی وہ اشتہاری مہم میں آتا تھا نا، زندگی منشیات سے انکار اور زندگی سے پیار، اس کو تو چھوڑیں۔ ہماری مثال کیا ہے کہ موت سے انکار اور زندگی سے پیار، یہ ہم کہہ رہے اپنے زبان حال سے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کو دنیا میں رہنا پسند ہے، محبوب ہے۔ کیوں کہ دنیا آپ کو محبوب ہے اور دنیا ہی آپ کا مطلوب ہے۔ کیوں کہ دنیا ہی آپ کا مقصود ہے۔ سارا تو آپ نے دنیا کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ کی چاہت نے، تکاثر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، انہوں نے اعراض کیا ہوا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، ایسے ہی ہے ہمارے متعلق، ہم تو ایسے ہی ہیں۔
آخرت، ہم کیا کہتے ہیں آخرت؟ دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے، جو ہوگا سو دیکھیں گے۔ ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے آخرت پہ، میں یہ یقینی بات کر رہا ہوں۔ ہم اپنے عمل سے پکار کے کہہ رہے ہیں زبان حال سے کہ نہ ہم جنت کو مانتے ہیں، نہ دوزخ کو مانتے ہیں، نہ حساب کتاب کو مانتے ہیں، نہ قبر کی زندگی کو مانتے ہیں۔ قبر کی زندگی تو آپ کے یعنی فوراً آنے والی ہے، اور قبر پہلی منزل ہے، یعنی قبر سے آخرت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب یہ مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ یہ دنیا، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ تو ایک ڈرامہ ہے، یہ ایک مصنوعی ماحول ہے۔ جو کچھ بھی ہے اس میں مصنوعی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ حقیقت اس کے اندر، اس کے پیچھے ہے حقیقت۔ جیسا کہ میں آپ کے سامنے ہوں، لیکن میرا تو آپ جسم دیکھ رہے ہیں، میری روح کو تو آپ نہیں دیکھ سکتے، نہ اپنی روح کو دیکھ سکتے ہیں، تو حقیقت چھپی بھی ہے۔ حقیقت، کائنات کی واحد حقیقت اللہ، اور اللہ ہی ہے، وہ واحد حقیقت ہی ہے جس کو آپ بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے لوگو تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ نسوا اللہ، اللہ نے۔ تو دیکھیں، آپ ایسا نہ کریں، میرا اپنا مشورہ یہ ہے۔ اور اگر آپ اپنے فیصلوں پر، ہمارے فیصلے کیا ہیں کہ زندگی ترجیح ہے، آخرت کو میں بھلائے رکھوں گا، یہ ہمارا غیر اعلانیہ فیصلہ ہے کہ آخرت کی طرف میں کوئی دھیان نہیں دوں گا، قبر کو تو میں مانتا ہی نہیں ہوں، یہ ہمارا غیر اعلانیہ فیصلہ ہے کہ میں قبر کی زندگی کو نہیں مانتا۔ آپ دیکھیں، میں آپ کی سہولت کے لیے آپ کو، میں جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دو میاں اور بیوی جو مسلمان ہیں، جو کلمہ طیبہ، یعنی ان کا حال یہ ہے کہ ایک تسبیح صبح کلمہ طیبہ کی اور ایک شام کو، پھر قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں اور ان کو چوما جا رہا ہے، اور نمازیں ہو رہی ہیں، اور زکوٰتیں ہو رہی ہیں، اور روزے ہو رہے ہیں، اور حج عمرے ہو رہے ہیں، لیکن یہ اپنے اخلاق کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ میں آپ کی سہولت کے لیے بتا رہا ہوں، ورنہ مجھے میاں بیوی سے کوئی غرض تو نہیں ہے۔ یعنی یہ اس کاموں میں ہم مبتلا ہیں، اس دنیا کی محبت میں، اور جو ہم نے کام کرنے ہیں، جو ہم نے فیصلہ، نفس کی عبادت میں۔ میں ایک ایسا لفظ کہہ رہا ہوں جو عام طور پہ نہیں کہا جاتا۔ ہم لوگ نفس کے پجاری ہیں، نفسانی خواہشات ہمارا معبود ہے، اور نفس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ غلط بات ہے، ایسا نقصان دہ ہے بہت۔ ٹھیک ہے، آپ رکھیں، اپنے رویوں کو برقرار رکھیں۔ میں آپ سے تو زبردستی تو نہیں کر سکتا، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ ذہن بدل لیں۔ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ مَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، اس کی کوئی چیز آپ کے پاس رہے گی نہیں، ختم بات۔ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ نہیں ہوں گے، دنیا ہی میں ایسا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسہ ہو، کچھ عرصے بعد آپ ارب پتی سے ککھ پتی بن جائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ ایسا آتا ہے، حالات آتے ہیں۔ چلیں، مرتے وقت آپ کے پاس 5 ارب روپے ہیں، لیکن مرتے وقت یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آپ کے 12 بیٹے ہیں، 6 بیٹیاں ہیں مثال کے طور پہ، وہ اس میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ قبر میں لیٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بیوی جو آپ کے نام کی مالا جپتی ہے، وہ بھی آپ موت کے ساتھ ہی وہ متعلقہ ہو جائے گی۔
عدت گزارے گی اور پھر دوسری شادی کر لے گی۔ ویسے میں آپ کو بات کروں، ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی بیگم کے ساتھ، میاں کا ساتھ تو بس موت تک ہے، ختم ہو گئی بات۔ جو کچھ بھی دیکھیں، اب اس میں نقطہ کیا ہے، لیکن وہ نقطہ میں ابھی نہیں بیان کر رہا، اگلی نشست میں بیان کروں گا، اسے بھی سن لیے گا۔ میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ ما عندکم ینفد، اے لوگو جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے، کبھی ختم نہ ہوگا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ، اور ہم ضرور بدلہ دیں گے صبر کرنے والوں کو، ان کے اجر ضرور دیں گے۔ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اچھے اعمال کا، حسن خلق، اچھے اخلاق کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔